بہت سے لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن وہ استغفار میں ایسے غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کا استغفار اسے کوئی فائدہ نہیں دیتے، چاہے وہ کثرت کے ساتھ بھی استغفار کرے لیکن استغفار کی جو فوائد ہے، جو بینیفٹ ہے، جو اہمیت ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوں گے۔ تو استغفار میں اگر آپ یہ غلطیاں کرتے رہیں گے تو آپ کا استغفار آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے غلطی صرف زبانی استغفار کرنا۔ اگر آپ زبان سے استغفار کرتے ہو لیکن آپ کا دل سچا نہیں ہے، آپ اس گناہ سے باز نہیں آتے، آپ توبے کے اندر مخلص نہیں ہے، تو پھر آپ کا استغفار آپ کو فائدہ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والے تم خالص توبہ کر لو، یعنی آپ کا دل سچا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اموالکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے شکلوں کو، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ دل کے اندر کتنے سچے ہیں، آپ یہ عمل اخلاص سے کر رہے ہو، دل سے کر رہے ہو، یا صرف آپ الفاظ دہراتے ہو، آپ زبانی استغفار کرتے ہو۔ اگر آپ سچے ہو تو آپ کا استغفار آپ کو فائدہ دیں گے، استغفار کی جو فوائد ہے آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو سب سے پہلی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ صرف زبانی استغفار کرتے ہیں، دل میں وہ سچے نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری جو غلطی ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ استغفار کی جو اہمیت ہے وہ نہیں سمجھتے، استغفار کو ایک رسمی چیز بنا لیتے ہیں، یعنی استغفار کی جو فوائد ہے، جو اہمیت ہے وہ اس کے سامنے نہیں ہوتے، بس صرف وہ الفاظ دہراتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے استغفار کو لازم پکڑا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت اس کو ہر تنگی سے نجات دیں گے، ہر غم سے وہ نکل جائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کا وہم اور گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تو استغفار کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جب آپ استغفار کریں گے تو استغفار کا آپ کو فائدہ پہنچے گا اور استغفار کی جو فوائد ہے وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور تیسری جو غلطی ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ استغفار بھی کرتے ہیں لیکن گناہوں کو دہراتے ہیں، یعنی وہ گناہ بار بار کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں لیکن وہ گناہ بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کے وصف میں سے، ان کے صفات میں سے یہ بھی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ وہ جس گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو پھر وہ گناہ دوبارہ نہیں کرتے، اس پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی اس سے وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھنا، جب بھی آپ توبہ کریں، استغفار کریں تو اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں اور دوبارہ اس گناہ کو آپ نہ کر لیں۔ تو یہ بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ گناہ کو بار بار وہ دہراتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آپ استغفار بھی کریں گے اور دل میں آپ کا یہ نیت ہو کہ اس گناہ کو میں دوبارہ کروں گا، تو آپ کو استغفار آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ہاں، جب آپ توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے تو آپ کے استغفار آپ کو فائدہ دیں گے، ان کے جو فوائد ہیں آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور چوتھی غلطی جو بہت سے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ استغفار بھی کرتے ہیں لیکن توبہ کے اندر تاخیر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں دن کروں گا توبہ اور فلاں وقت میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا، اس فکر اور اس تدبر میں وہ رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب آپ استغفار کریں گے اور استغفار کے فوائد آپ چاہتے ہو کہ آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ ان اللہ یقبل توبۃ عبد ما لم یغرغر، جب تک کہ انسان کی آخری سانس باقی رہتا ہے اس وقت تک آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، دروازہ آپ کے لیے بالکل کھلا ہے۔ لیکن جب آپ کا آخری سانس نکل جائے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو پھر آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور جب تک سورج مغرب کی طرف سے، یعنی مغرب کی طرف سے جب تک سورج نہیں نکلتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو آپ توبہ کے اندر تاخیر نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا استغفار آپ کو فائدہ پہنچے تو آپ توبہ کر لیں اور تاخیر نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکے آپ توبہ کریں۔
اور پانچویں جو غلطی ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ وہ استغفار رٹے رٹائے انداز کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی وہ الفاظ صرف دہراتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ استغفار 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 کرتے ہیں، بعض لوگ استغفار 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 کرتے ہیں۔ انہیں ان الفاظ کا صحیح ادائیگی انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں ان الفاظ کو صحیح کیسے ادا کروں گا، اس کی درست الفاظ کیسے ہیں۔ یاد رکھنا، استغفار استغفار یہ بھی کوئی تسبیح نہیں ہے، استغفار استغفار یہ بھی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ صحیح تسبیح ہے استغفر اللہ، صحیح تسبیح ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ان الفاظ کے ساتھ، ان جملوں کے ساتھ آپ استغفار کریں اور دل کے ساتھ کریں، اور صرف آپ الفاظ کو نہ دہرائیں بلکہ آپ دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ استغفار کریں، تو آپ استغفار کی برکات اور ثمرات خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم لوگوں پر بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مال مل جائے، پیسے مل جائے، تو آپ استغفار کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بیٹے مل جائے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائیں گے۔ تو استغفار کے بہت فوائد ہیں۔ اگر آپ ان 5 غلطیوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے، ان 5 غلطیوں سے بچے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو استغفار انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔